اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرقمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک ھم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، اب اس آیت کا آغاز آپ دیکھتے ہیں کہ لام تعلیل سے ہو رہا ہے۔ اے بند کر اے لو۔ اچھا، اس کا آغاز لام تعلیل سے ہو رہا ہے، تاکہ یعنی کسی بات کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، تو کس کام کی وجہ بیان کی جا رہی ہے جو یہاں پہ پہلے بیان ہوا ہے کہ اچھا آپ دیکھیں، آپ اس کا اندازہ لگائیں، یہ لام تعلیل یہ وجہ کس چیز کی ہے کہ کفار جو ہیں، جو کافر ہیں، وہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے۔ اور اس سے اوپر کیا بات بیان ہوئی ہے جی کہ وہ سیٹیاں بجاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات فرمائی ہے کہ ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، یعنی غالب نہیں رہیں گے۔ تو غالب مغلوب کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ کن کے ذریعے جی؟ اہل ایمان کے ذریعے۔ دیکھیں نا، پہلے انبیاء کی جو سنت ہے وہ کیا ہے جی کہ جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا رسولوں کا تو پتھر برسے، چیخیں آئیں، زلزلے آئے، آگ برسی، سیلاب آئے، پوری کی پوری قومیں ہلاک ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آگے یہ سنت چینج ہو گئی۔ اب وہ یہ سیلاب شاب اور یہ وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب اگر ان کافروں کو مارنا ہے تو کون مارے گا؟ اہل ایمان ماریں گے تو وہ مریں گے، نہیں ماریں گے تو وہ کبھی حضور کے خاکے بناتے ہیں، کبھی قرآن کو آگ لگا دیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کون سی گستاخی کرتے ہیں۔ تو اہل ایمان اللہ کے فضل سے کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، اور بھائی یہی سوچتے رہتے ہیں جی کہ آسمان سے آگ برس جائے گی، ہو جائے، ہم کچھ نہ کریں، ہم ایسے ہی کام کرتے رہیں جیسے کام پڑکایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقابلہ رکھ دیا نا جی اہل ایمان اور کفار میں، ایک مقابلے کا معاملہ آ گیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو ہر میدان ہے۔ اب اس نقطے کو غور سے سمجھ لیں، اگر کسی نے جنگ شروع کی، یعنی بندوقیں اٹھا لی ہیں اسلام کے خلاف، تو کیا اس کا مقابلہ کس چیز سے ہوگا جی؟ بندوق کا مقابلہ بندوق سے ہی ہوگا نا، گالیوں سے تو نہیں ہوگا۔ اگر کچھ لوگوں نے کتابیں لکھ دی ہیں اسلام کے خلاف تو اس کا مقابلہ کیا بندوق سے ہوگا؟ کتاب سے ہوگا۔ دلیل کا مقابلہ دلیل سے ہوتا ہے۔ تو یہ ہر ایک محاذ ہے جہاں پہ کام ہونا چاہیے اور جہاں پہ کام ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا یا ہو رہا ہے، جو بھی، چلو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو مقابلہ لگا ہوا ہے اس کی وجہ کیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ مقابلہ دنیا میں لگایا ہوا ہے؟ لیمیزا، یمیزا، مازا، یمیزو، اسی سے لفظ نکلا ہے تمیز۔ تمیز کس چیز کو کہتے ہیں جی؟
فرق کر دینے کو، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کفار سے کہے گا کافروں سے ہٹ جاؤ، باقیوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ تو کسی کو چھانٹ کر علیحدہ کر دینا، تفریق کر دینا، یہ ادھر ہو گیا یہ ادھر ہو گیا، چھانٹ کر علیحدہ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ماذا یمیزو، ٹھیک ہے جی۔ لیمیزو، یہ کہ مطلب وہ، اب یمیزو تھا تو یمیزہ کیسے ہو گیا؟ لام تعلیل کی وجہ سے۔ اسلام نے کیا کیا؟ اس کی پیش کو زبر میں منصوب کر دیا اس کو، لیمیزہ، تاکہ وہ چھانٹ کر علیحدہ کر دے۔ اچھا ویسے اگر مشکل حالات آئیں نہ، کفار سے کوئی مقابلہ ہی نہ ہو، کہیں کوئی صورتحال نہ بنے، تو سارے اللہ کے فضل سے پکے مومن ہیں نا جی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے سامنے مچھلیاں سمندر سے چھلانگیں لگانا شروع ہو گئیں، تو اب وہ قبیلے کا امتحان آ گیا، پتہ چلیں کون سے سچے مومن ہیں کون سے جھوٹے مومن ہیں۔ حضرت طالوت علیہ السلام اپنا لشکر لے کے جا رہے تھے، پیاس لگی ہوئی تھی، رستے میں پانی آ گیا، انہوں نے کہا بھائی جس نے پانی پیا وہ اس کا تعلق مجھ سے، امتحان آ گیا۔ تو جہاں پہ بھی امتحان آتا ہے نا جی، وہاں پہ کیوں آتا ہے امتحان؟ مشکل کیوں آتی ہے؟ اور کیوں آتی ہے بھائی مشکل؟ آزمائش، مشکل ہی آزمائش ہوتی ہے نا۔ کیوں آتی ہے مشکل آزمائش کیوں آتی ہے؟ آگ لگتی ہے جب سونے کو تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں جی، کھرے اور کھوٹے کا فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ آپ کا دوست ہے، بڑا اچھا دوست ہے، جگری دوست ہے، اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گپے لگاتے ہیں، آپ پہ مشکل پڑ جائے، اور انگریزی کا محاورہ یاد ہے کہ نہیں؟ ان نیڈ، نیڈ کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، جو دوست، میاں صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ مشکل تے جو کم نہ آیا اوکھے، پتہ نہیں دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیض سنگی کولوں بہتر یار اکیلے۔ یعنی جب وہ ضرورت پڑتی ہے، آگ لگتی ہے، تب پتہ چلتا ہے اصلی دوست کون ہے اور نقلی کون ہے۔ وہ کہتے ہیں اولاد کا پتہ کب چلتا ہے جی؟ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ویسے اولاد نے کیا کرنا ہے؟ جب وہ ختم ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، پیرالائز ہو جاتے ہیں، چلنے سے رہ، تب چلتا پتہ کہ اولاد صحیح ہے یا امتحان آ گیا نا اولاد کا۔ تو کھرے اور کھوٹے کا فرق معلوم کرنے کے لیے ماذا یمیزو، کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا کہ اس میں سے سچا مومن کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ جب غزوہ تبوک آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ ہے بس اللہ کے راستے میں دے دو۔ تو حضرت صدیق اکبر بھی تھے، سارے گھر کا مال دے دیا، چلو بھائی سارے نکلو۔ تو نکل آئے تو منافق اب آگے سے امتحان پڑا تو پتہ چل گیا یہ کھرا ہے اور یہ کھوٹا۔ لیمیزا، تاکہ وہ علیحدہ کر دے، چھانٹ کر۔ کون علیحدہ کر دے جی؟ اللہ، پیش کا مطلب کیا؟ فاعل، تاکہ اللہ علیحدہ کر دے چھانٹ کر۔ کس کو علیحدہ کر دے جی؟ الخبیثہ، سا کا مطلب کیا جی؟ زبر کا مطلب کیا ہے؟ مفعول ہے، یہ اللہ فاعل ہے۔ اللہ چھانٹ کر علیحدہ کر دے کس چیز کو؟ الخبیث کس کو کہتے ہیں جی؟ ناقص، ناکارہ اور گندی چیز، یہ ساری چیزیں، یعنی آپ گھر میں سے صفائی کرتے ہیں، اندر صفائی کی، اس میں سے بہت سی چیزیں برآمد ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کام کی ہوتی ہیں، آپ ان کو صاف صوف کر کے رکھ لیتے ہیں، باقی گند بلا کو کیا کرتے ہیں؟ اٹھا کے، جو ناکارہ ہو، کسی کام کی کوئی چیز نہ اور ہو، گندی گند بلا چلو اٹھا کے پھینک دو، اس کو کسی کام کا نہیں۔ تو یہ تو ہمارے ہاں بھی یہ یمیزہ والا کام ہر روز گھر کی صفائی ہوتی ہے،
پرانے کمرے کی، اس میں سے کچھ چیزیں جو کام کی ہوتی ہیں یعنی کھری نکل آتی ہیں ان کو اٹھا کے رکھ لیتے ہیں، اور جو گند بلا ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں جی، ناکارہ چیزوں کو ردی میں ڈال کے تو باہر گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیتے ہیں۔ اور گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دینے کو آپ اب اس مثال کو اپنے ذہن میں رکھنا، اسی آیت میں یہ مثال آئی ہے گندگی کے ڈھیر پہ پھینکنے والی۔ لیمیز اللہ الخبیث، الخبیث یہی انسانوں کا جو خبیث گروہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہیں اسلام کے آگے جی غلبہ دین فلاں، لے آؤ آزمائش ان پہ، آزمائش آ گئی چھٹی۔ اب اگر غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق نہ ہوتا، مشکل نہ پڑتی تو عبداللہ بن ابی کا کہاں پتہ چلتا یہ منافق ہے کہ نہیں۔ تو مشکلیں اس لیے آتی ہیں، لیمیز اللہ الخبیث، تاکہ اللہ چھانٹ کر علیحدہ کر دے کس کو، ناکارہ کو، ناقص کو، من سے۔ اب اس کو آگے ملانا تھا تو زبر کے ساتھ من ملتا ہے، من الطیب۔ طیبی زیر کیوں آگے جی بے کے نیچے، من حرف جر تھا تو یہ اس لیے آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ فعل، یہ فاعل، یہ مفعول، یہ متعلق کے فعل، کس چیز کو کس چیز سے علیحدہ کرنا ہے، خبیث کو علیحدہ کرنا ہے، من الطیب۔ طیب کس چیز کو کہتے ہیں، پاک کو۔ پاک کون سی پاک جی، پاک چیز کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ ویسے طیبہ، طیب کس چیز کو کہتے ہیں، خوشی کو کہتے ہیں، خوشبو کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ طابہ، طابہ دل کی خوشی کو کہتے ہیں، جیسے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ 4 شادیاں کرو، ما طاب لکم، ان سے کرو جو تمہیں طابہ، جو اچھی لگیں، پسند آئیں، ان سے کرو۔ تو جو پاکیزہ ہے، ناکارہ میں اب یہ ساری چیزیں آ گئیں، پرانی ناقص بغیر کام کے، اور طیب پاکیزہ چیزیں جو اللہ کو پسند کی بات ابھی نہیں آئی جی۔ طیب کون سی چیز ہوتی ہے جو اللہ کو پسند ہو، یعنی جن لوگوں کو اللہ پسند کر لے، اللہ ان کو چھانٹ کے علیحدہ کر دے، باقی ناقص ناکارہ چلو جاؤ، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہے جی۔ گنگے تو نہیں آج ہو گئے آپ سارے، کوئی بات نہیں کر رہے آگے سے، چپ، گڑبڑ ہو گئی ہے، بجلی کی قیمتیں زیادہ تو نہیں ہوگی؟ آج بول نہیں رہے نا جی، کوئی سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ تو لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ خبیث کو اٹھا کے، طیب تو اللہ کے کام کی چیز ہے نا، اس میں سے خبیث کو اٹھا کے تو اللہ پھینک دے، وَيَجْعَلْ، اور یجعل، جعل اس نے بنایا، یجعلو، تو یہ یہاں پہ یجعلو کا یجعل کیسے بن گیا؟ وہ واو عطف ہے، ٹھیک ہے جی۔ کس چیز پہ واو عطف ہے؟ عطف مین کے اسی بات کو آگے لے کے آ رہے ہیں، کس چیز کو؟ لام تعلیل کو، جو پہلے آیا تھا لیمیزا، اس لام تعلیل نے یمیزو کو کیا کر دیا تھا؟ یمیزا کر دیا تھا، اور اسی لام تعلیل کا اثر یہاں پہ بھی ہے، یجعلو کو اس نے کیا کر دیا ہے؟ یجعل آیا تو پتہ چلا کہ تاکہ کا مفہوم یہاں پہ بھی چل رہا ہے، اور یہ کا مطلب وہ جعل، اس نے یجعلو بناتا ہے، وہ بنا دے، تاکہ وہ بنا دے۔ یہ جو حق اور باطل کا ٹکراؤ ہے، اس کی پہلی شکل، پہلی ضرورت کیا ہے، صورت کیا ہے پہلی؟ کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو اٹھا کے پھینک دے طیب میں سے۔ دوسری کیا ہے؟ تاکہ وہ بنا دے الخبیثہ،
خبیث کو، اس ناکارہ کو، اس گندے ناکارہ لوگوں کو، گندے ناقص کو۔ اب دیکھیں یہ صورتحال جو میں نے آپ کو سمجھائی تھی، طیب تو رہ گئے وہیں پہ ہی، اب اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ناکارہ نکالے اور اٹھا کے جیسے گندگی کا ڈھیر ہے وہاں پہ ڈالنے لگے۔ یجعل، تاکہ اللہ بنا دے اس خبیث کو، کیا بنا دے جی؟ بعضا اس خبیث کے ساتھ آیا، یعنی کہ اس خبیث کے بعضا ہو، بعضا اس میں ہو کیا ہے؟ کیا بن گیا جی؟ مضاف مضاف الیہ بن گیا، ٹھیک ہے، مرکب اضافی۔ ترجمہ ایسے ہوگا اس کے بعض کو، یعنی کچھ حصے کو۔ بعض کس کا کہتے ہیں جی؟ کچھ حصہ، یعنی اس خبیث میں سے کچھ حصے کو اللہ کر دے، کیا کر دے جی؟ بعضہ علی بعضن، علی کا مطلب پر، اوپر، بعضن بعض دن، یہ زیریں کیوں آئی ہیں جی؟ دو زیریں، زیر کیوں مجرور کیوں ہیں؟ علی جر ہے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ حصے کو کچھ حصے کے اوپر پھینک دے، یعنی اللہ بعض کو بعض کے اوپر ڈھیر، جیسے باہر گندگی کا نہیں آپ لگاتے تو روز پھینکتے ہیں، روز پھینکتے ہیں، روز پھینکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خبیث کے بعض کو بعض کے اوپر ڈالتا رہتا ہے۔ اچھا، اس سے ایک چیز اور بھی ہمارے ساتھ سمجھ آئی ہے کہ لوگ آپس میں جو تعلق واسطے جوڑ کے رکھتے ہیں نا، انگریزی کا ایک محاورہ ہے، a man is known by the company he keeps۔ بندہ کس چیز سے پہچانا جاتا ہے جی؟ ہاں جی، دوستوں سے۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ ویسے ایک اور حدیث بھی ہے کہ الناس علی دین الملوک، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں، کیونکہ دین تو بادشاہ ہی جاری کرتا ہے نا، وہ کوئی اور دین جاری کر دے، لوگوں نے تو فالو ہی کرنا اللہ کے فضل سے۔ تو یجعل الخبیث بعضہ علی بعض، تو اللہ ان کو اکٹھا کرتا رہتا ہے۔ جیسے قیامت کے قریب یہودی سارے کہاں پہ اکٹھے ہو جائیں گے؟ اسرائیل جو ملک بنا ہے اس کے اندر۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا دس از دا بگننگ آف دی اینڈ، یہ شروع ہو گیا کام، تو وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں اس کو کیا جی، اللہ تعالیٰ جیسے عورتیں وہ سارے گند کو اکٹھا کر کے کیا کرتی ہیں؟ پھر آگ لگا دیتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس گند کے بعض حصے کو بعض پہ اللہ پھینکتا ہے، فَيَرْكُمَهُ، بس یرکما، رقم یرکمو، ایک دوسرے کے اوپر طے لگانا، یعنی کہ ایک ڈالا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، طے بطے چیزیں پھینکنی ایسے ایک دوسرے کے اوپر، جیسے پچھلا حصہ آ گیا۔ تو یرکمو تھا نا، تو کیا ہو گیا یہاں پہ؟ یرکما ہو گیا۔ زبر کس لیے آئی؟ یہ فے بھی عطف ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ کس پہ عطف ہے؟ وہ لام تعلیل پہ جو شروع، تاکہ یہ ہو جائے، تاکہ اللہ علیحدہ کر دے، تاکہ اللہ پھینک دے۔ پس یرکمہ، یہ وہ یرکما ہے جی، ڈھیر لگا دے، طے بطے، یعنی طے بطے ڈھیر بنا دے، اس کا کس کا جی؟ خبیث کا۔ یہ ضمیر خبیث کی، تاکہ اللہ تعالیٰ اس خبیث کا ایک ڈھیر بنا دے۔ خبیث ایک جگہ اکٹھے ہوتے رہیں اور ایک جگہ پہ ان کا ڈھیر لگ جائے، علیحدہ ہو جائے، بالکل پہچان ہو جائے۔ جمیعاً کا مطلب ہی کیا ہے جی؟ سارے کے سارے، سارے ہی آ جاؤ ایک سائڈ پہ، تاکہ اللہ تعالیٰ مشکل پئی تے کھلیاں اکھاں، شعر ہے یہ،
پنجابی کا مشکل پئی تے کھلیاں اکھاں ایویں شک سی یار بڑے نہیں، یعنی کہ ایویں شک سی کہ یار بہت ہیں میرے، مشکل پڑی تو پتہ چلا کہ ان میں سے یار کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ فَيَرْقُمَهُ جَمِيعًا، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ جو فعل ہوتا جاتا ہے اللہ کا چلو ناقص ناکارہ نکلو یہاں سے، تمہارا کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے۔ اچھا اب اس سے ایک مثال یاد رکھیے گا کہ انسانی وجود کے کتنے حصے ہیں جی؟ دو، روح اور جسم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جسم میں حرام چلا گیا نا، اگر جسم کی خوراک میں حرام چلا گیا، حرام، تو اس کی عبادت قبول ہے؟ نماز روزہ کچھ بھی کوئی قبول ہی نہیں ہے۔ یہ جسم یوں ہی حرام پہ چڑھتا ہے تو یہ اپنی روح کا فائدے والا جو دروازہ ہے وہ کیا کر دیتا ہے؟ بند کر دیتا ہے۔ یعنی رشوت لی، جیب میں ڈالی، اس رشوت سے گھی لی، دودھ لیا، پتی، گھر گوشت لیا، گھر جا کے کھانا کھایا، یا کہیں رشوت میں کھانا کھا لیا، تو کھانا کھا لیا اگر وہ جسم کے اندر گیا تو اس نے کہاں جانا تھا؟ حصہ ہی بننا ہے نا جسم کا۔ جیسے آج کل یہ برائلر مرغی ہے، مرغی تو نہیں اسے کہنا چاہیے نا برائلر کو، نہ مرغی ہے اور نہ یہ مرغی ہے نہ مرغا ہے۔ سورج اس نے کبھی نہیں دیکھا، نہ اس کو سورج دیکھنے دیتے ہیں۔ یہ علیحدہ ایک بات ہے کہ پاکستان میں جو چھوٹے لیول کی انڈسٹری ہے اس کو ہمارے حکمرانوں نے ختم ہی کر دیا۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے مرغی خانے ہوتے تھے ان کو انہوں نے بالکل کما کر دیا۔ یہ جو بڑے فارم جنہوں نے بنائے ہوئے چکس کے، انہوں نے مار ہی دیا ہے۔ تو وہ جو مرغی ہے، نہ مرغی ہے نہ مرغا ہے، نہ اس سے کوئی پروڈکشن ہوتی ہے۔ کرتے کیا ہیں جی؟ اس کو کھلا کھلا کے کیمیکل، اس کو اسٹیرائڈ دیتے ہیں، اس کو اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں، وہ اس کے جسم کا حصہ ہے۔ یوں ہی ہم وہ بوٹی کھاتے ہیں تو وہ سارے کہاں جاتے ہیں؟ وہ گند بلا جو اس مرغے نے کھایا ہوا ہے وہ کدھر گیا جی؟ ہمارے پیٹ میں۔ تو دنیا جان کی بیماریاں آج ہمارے جوانوں کو لگی ہوئی ہیں۔ یہ صرف وہ تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آج آپ کا سارا معاشرہ بیمار ہو رہا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں نا جی، اس کی وجہ سے ہمارے روح کے دروازے، تو حرام خور جو آدمی ہے نا، جس کی زندگی میں حرام آ رہا ہے، اس کی روح کا جو دروازہ ہے نا رحمت والا اللہ کی طرف سے، وہ طیب ہو ہی نہیں رہی روح، وہ خبیث بن گئی ہے۔ خبیث بن گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اٹھا کے علیحدہ ڈھیر میں پھینک دیا ہے۔ تو وَيَرْقُمَهُ جَمِيعًا، اللہ اس سارے کو ڈھیر بنا دیتا ہے۔ یرقمہ فعل ہے اور فعل کے ساتھ ضمیر جڑ گیا ہے، تو ضمیر کیا ہوتی ہے؟ آفتاب صاحب مفعول ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ اس کو ترجمہ کر دیں گے فَيَرْقُمَهُ جَمِيعًا، اللہ اس سارے کا ڈھیر بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنی خوراک کو حرام سے پاک کرنا ہے یا نہیں؟ تو کچھ کیا ہی دیں جی کچھ۔ اچھا فَيَرْقُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، بس فا بھی عطف ہے اسی پہ، یجعلہ، یجعلہ وہ بنا دے یا ڈال دے، کیونکہ آگے فی آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ڈال دے یہ بھی فعل ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر آئی تو کیا ہو گیا؟ یہ مفعول ہو گیا۔ اس کو کس کو جی؟ اس ڈھیر کو، وہ جو خبیثوں کا ڈھیر ہے اللہ تعالیٰ ڈال دے اس کو فی میں جہنم، صدقہ جائیے کو باویرن الکم ہے یا کہ لا ہے تشریف؟ اچھا جہنم، زبر کیوں آگی جی؟ فی کیا ہے؟ غور کریں، حرف، تو یہ حرف جر اپنے بعد آنے والے کو کیا کرتا ہے؟ زیر ہی دیتا ہے جی، زبر نہیں دیتا۔ تو اس جہنم نے زبر کی زیر کیوں نہیں لی؟ ہیں
یاد رکھیے گا اس پہ کبھی غیر منصرف جو ہے نا لفظ غیر منصرف جو کبھی بھی دو زیریں دو زبریں نہیں لیتے، وہ حرف جر کے بعد زیر بھی نہیں لیتے، وہ دو ہی حالتیں اختیار کرتے ہیں جو باہر سے عرب کے اندر آئے ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم کا نام آپ قرآن میں پڑھیں گے کبھی ابراہیم نہیں آئے گا، ابراہیم ابراہیمہ ابراہیم حالت جر میں بھی زبر لے گا، اسحاق اسحاقہ اسحاقہ، یوسف یوسفہ یوسفہ، ٹھیک ہے جی، غیر منصرف ہوتے ہیں۔ تو جہنم جہنمہ جہنمہ یہ ہے مجروری، ہے مجرور لیکن اس نے زیر نہیں قبول کی، ٹھیک ہے جی۔ غیر منصرف کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، وہ کبھی انشاءاللہ یجعلہ فی جہنم، تو اس کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیں گے۔ وہی عورتیں جو کام کرتی ہیں، گھر کی صفائی کی اور صفائی کرنے کے بعد گند اٹھا کے باہر پھینکا، گند کو اکٹھا کیا، ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ لگایا اور فی جہنم اس کو آگ لگا دی۔ ویسے آج کل کی عورتیں بھی اللہ کے فضل سے ناقص ناکارہ ہی ہیں، ورنہ وہ کہاں پھینکتی تھیں جی اس گند کو؟ نہ تندور کے اندر، اور کاغذ پتر لکڑیاں مکڑیاں یہ وہ کہاں ڈالتی تھیں؟ تندور ہی جہنم ہے نا، اور آگ لگا دیتی تھی، ہاں جی، اور تندور ہی نہیں۔ اب ہم کیا پکاتے ہیں جی؟ چکن مسالہ، یہ مسالہ وہ مسالہ، ایسا مسالہ ویسا مسالہ، پیکڈ فوڈ کھاتے ہیں۔ گاؤں میں تو پھر اللہ کا فضل ہے شاید ابھی تازہ پیاز لے کے کاٹ لیتے ہیں، شہروں میں تو وہ بھی نہیں لیتے، تیار شدہ کٹا ہوا بھنا ہوا سارا پیاز مل جاتا ہے، وہیں سے اٹھا کے ڈالا، اب ہلنے جلنے کی کوئی ضرورت ہی، سب کچھ برائلر بن گئے۔ برائلر ککڑ کا اصل فائدہ کیا ہے جی؟ ادھر سے ڈالا اندر، 5 منٹ میں اتار کے نیچے تیار۔ ایسے ہی آپ کا تھوم آ گیا، لہسن، وہ جو لہسن تھا جو اینٹی بائیوٹکس کے دنیا کی اس کے اندر پراپرٹیز تھیں، فائدے تھے، وہ ختم کر دیا کیونکہ اب عورتیں چھیل نہیں سکتیں، تو وہ اب تھوم آ گیا جو موٹا آ گیا، وہ ہاتھ رکھا نہیں کہ چھلکا وہ گیا، اب ایسی چیزیں ہم نے کھانی ہیں۔ تو وہ جو گند عورتوں نے تندور بھی آگ لگانا اس میں، یہ سارا جہنم کا وہ سارا اٹھا کے تندور میں پھینکا، اس سے آگ اور بھڑک اٹھی، سارا کچھ جلا کے اس طرف کر دیا، نہیں بھی تندور میں پھینکا، کہیں اکٹھا کر کے آگ لگا دی، تو بالکل یہی حساب ہے اس کا۔ اولئک ھم الخاسرون، اولئک اس میں اشارہ ہے، یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جن کی ابھی بات ہوئی ہے، یہی لوگ ہیں۔ ہم الخاسرون، یعنی یہ ہم اور یہ اولئک مل کے تو ایک دونوں چیزیں آ گئیں، تو اب اس میں انہی کی طرف اشارہ کر دیا، اولئک یہی لوگ ہیں، وہی یعنی وہی اور وہی، یہی وہی لوگ ہیں، ہم الخاسر اونا، واو نون جمع کا، الف لام وہی خاص لوگ جو ہیں، اور خاسر، ہاں جی، خسر کس کو کہتے ہیں؟ خسرن، گھاٹے کو، نقصان کو، ٹھیک ہے جی۔ اور اس سے فاعل کے وزن پر فاعل خاسرن، خسارے والا، نقصان اٹھانے والا، اور یہ واو نون جمع والے، اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں کہ در حقیقت جن کا جو خسارے میں رہ گئے۔ کون خسارے میں رہ گئے؟ جن کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے ایک سائڈ پہ جہنم والا گند بلا جن کو کر دیا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک آج کی آیت سے کیا پتہ چلا جی؟ کہ یہ دنیا ایک مقابلے میں چل رہی ہے۔ کس چیز کا مقابلہ ہے؟ خیر اور شر کا مقابلہ۔ اب اس میں جو بندہ اپنے اندر خباثت پیدا کر لیتا ہے تو وہ کس سائڈ پہ چلا گیا؟
شر والی سائڈ پہ چلا گیا۔ حرام خوریاں شروع کر دیں، وہ کدھر چلا گیا جی؟ شر والی سائڈ پہ۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ان لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج آپ جو اوپر کی سوسائٹی میں کبھی جنہوں نے حالت دیکھی ہے، بغیر شراب کے اور زنا کے کوئی بندہ آج کی جو ایلیٹ کلاسیں ہیں ان میں سفر کر ہی نہیں سکتا۔ پارلیمنٹ کا ایک آدمی تھا جمشید دستی، اس نے میڈیا والوں کو بلایا، پارلیمنٹ کے اندر سے کیا نکال کے دیا اس نے؟ قرآن کے نسخے نکالے، شراب کی بوتلیں۔ ہاں جی، زنا اس حد تک ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، یعنی ذہنوں کو تبدیل کر دیا گیا زنا کی جانب، اور اس حد تک شراب خوری ہے، لوگ شراب پیتے ہیں اور شراب اتنی عام ہے، ملتی ہے جس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ تو یہ سارے کا سارا آپ اس معاشرے میں جائیں، اس کلاس میں اگر سفر کرنا ہے، اوپر والی کلاس میں، تو ان ساری چیزوں کو اپنانا ہوگا۔ تو جو ہی اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ڈھیر لگانا شروع کر دے گا۔ میرے جی ماشاءاللہ میں نئے صاحب کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں، میرے جی فلاں افسر کے ساتھ بڑے اچھے تعلق ہیں، میں آج رات کو وہ محفل تھی اسلام آباد ہوٹل میں، وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، رات کو 3 بجے محفل ختم ہوئی ہے، صبح اتنے بجے آئے ہیں، آج یہ ہو رہا ہے، کل وہ ہو رہا ہے۔ وہ سارے سنگی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیر لگاتا ہے، پھر ایک ٹائم آتا ہے سارے دنیا سے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے۔ تو اب آخری مثال کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ روشن کی گئی، ہاں جی، بڑے پڑمبے نکالے آگ نے، کتنے میل دور تک اس کی روشنی اور تپش جاتی تھی اس آگ کی۔ تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کے جا رہی تھی، تو کسی نے پتہ کیا بھئی کدھر لے کے جا رہی؟ اس نے کہا سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جلانے کے لیے آگ روشن کی ہے، تو یہ پانی میں بجھانے کے لیے لے کے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا ماشاءاللہ جی، ایک تو چڑیا، اوپر سے چھوٹی سی چونچ، اور اس میں ایک نہیں تو 2 قطرے پانی، 2 قطرے پانی سے وہ آگ بجھے گی کہ جو میلوں سے نظر آتی ہے۔ اس نے کیا جواب دیا چڑیا نے؟ اس نے کہا جب جلانے اور بجھانے والوں میں، خبیث اور طیب میں فرق ہوگا نا، جلانے اور بجھانے والوں میں، تو میرا نام کدھر آئے گا؟ بجھانے۔ میرا حصہ میں بجھا سکتی ہوں یا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا کردار کس جانب چلا گیا، لگانے یا بجھانے والوں میں؟ تو خیر اور شر میں سے خیر غالب آتا ہے یا نہیں آتا؟ خیر کو طاقت ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ ہاں جی، کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرا حصہ کدھر، چاہے 1 پیسے کا ہی کیوں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ اپنا مال دے جاؤ، تو صحابہ کرام اپنا اپنا مال لے کر آئے، اور مسجد نبوی کے صحن کے اندر ڈھیر لگ گیا۔ اتنی دیر میں ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری رات یہودی کے باغ کو پانی دیتے رہے تھے، تو پانی دے کے ان کو کچھ کھجوریں ملی، 100 ملی، 10 ملی، 20 ملی، جتنی تعداد میں ملی، اس کو ان کھجوروں کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کو کھانے کے لیے، دوسرا لے آئے۔ اب انہوں نے سمجھا یہ بھی کھجوریں بھی تو دیں نا، کوئی کھائے گا رستے میں مجاہد۔ تو جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بڑا مال کا ڈھیر ہے، تو اگر میں یہ رکھوں گا تو لوگ ہنسیں گے۔ تو منافق تو ہنستے تھے، اچھا ٹھیک ہے جی، اب یہ بندہ آ گیا، یہ اب کرے گا ہے۔ تو پہلے جانے لگے، پھر کہا میں نے تو کمایا ہی اللہ کے لیے۔ تو ایک سائیڈ پہ چپ کر کے اس کا ڈھیر، وہ جو کھجوریں تھیں وہ رکھ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا کھجوریں میرے پاس لے کے آؤ۔ جب وہ کھجوریں حضور کے پاس لے کے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں اٹھا کے سارے ڈھیر پہ پھینک دیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نیت دیکھتا ہے، جذبہ دیکھتا ہے، جس جذبے سے آپ یہ 10 کھجوریں لے کے آئے ہیں، یہ کھجوریں سارے ڈھیر پہ وزنی ہیں۔ اس کے اندر چیز کیا تھی؟ نیت۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں پہ عمل ہے سارے کا سارا۔ آپ نے وہ کام کتنی نیک نیتی سے کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا کتنا جذبہ تھا، خیر کے لیے کتنی امید تھی، اس کا ہی بدلہ ہے۔ بس آپ سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو صحابہ کرام مکہ میں شہید کر دیے گئے، نہ اسلام غالب آیا تھا اس وقت، نہ کوئی اور طاقت تھی، وہ کامیاب ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نے ابن ملجم نے تلوار ماری
تو آپ کی زبان سے کیا نکلا؟ فزت و ربک الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ کامیابی کون سی کامیابی تھی کہ جو اس خسارے سے بچانے والی تھی، شر میں شامل نہیں ہوئے، خیر، یہ خیر کی باتیں ہیں ساری کی ساری۔ تو ہمارا حصہ چاہے 1 پیسے کا ہو، 2 کا ہو، 10 کا ہو، 100 کا ہو، جتنا بھی ہو، وہ کس جانب ہمارا وزن رہے؟ خیر کی جانب، اور شر کی جانب سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، حرام سے بچانا ہے، خباثت سے بچانا ہے، اور اس ڈھیر کا حصہ نہیں بننا جس کو اللہ رکھ رہا ہے اوپر اوپر، اس سے بچنا ہے۔ تو جب بچ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی ہو جائے گا۔ پڑھ لیتے ہیں جی اس کو۔ لِیَمِیزَ اللَّهُ الْخَبِیثَ، اللہ کا لام موٹا پڑھنا ہے، زے جو ہے اس کو ایک سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ لِیَمِیزَ، زا کو ایسے پڑھتے ہیں ز، لِیَمِیزَ اللَّهُ الْخَبِیثَ۔ اچھا سا جو ہے نا، سا 3 نقطوں والا، اس کو بھی سین کی طرح اس نہیں پڑھنا، اس زبان کی نوک جو ہے ان دانتوں سے لگنی چاہیے، اس خبیثہ، سا، ٹھیک ہے جی۔ عام طور پہ انگلش میں آپ دیکھیں گے تو ٹی ایچ کے ساتھ اس کو لکھتے ہیں، اس، یعنی کہ سین اور تھے یہ دونوں مکس کر کے تو اس کو پڑھتے ہیں لِخَبِیثَ، لِیَمِیزَ اللَّهُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ وَیَجْعَلَ الْخَبِیثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَیَرْکُمَهُ جَمِیعًا فَیَجْعَلَهُ فِی جَہَنَّمَ اولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی امورنا۔ اللہم یسر لنا ھذا الامر، اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔